بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے صبح ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ حادثے کا اصل جو پس منظر ہوتا ہے اور اس کا جو پھر پیش منظر ہوتا ہے وہ حادثے کے بعد ہی دکھایا جاتا ہے۔ ہزارہ شیعہ بھائیوں کو کس نے مارا، کیوں مارا، یہ سوالات تو ہوتے رہیں گے۔ ہمارے ملک میں آج تک یہ تو بیچارے عام انسان ہیں، پرائم منسٹر جو مارے گئے ان کو پتہ نہیں لگا کس نے مارا، کیوں مارا۔ بس یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی رائے قائم کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے یہاں کمیشن بنے ہیں، کوئی ایک بتا دے کسی کی رپورٹ سامنے آئی ہو تو اس طرح ان کی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن جو مجھے سمجھ آ رہی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصل کھیل تو ان کو مارنے کے بعد شروع ہوا ہے، کیونکہ اس کا ایک پس منظر تھا۔ پس منظر یہی تھا کہ انریسٹ پیدا کی جائے اور اس کے لیے بہت بڑا خرچہ کیا گیا، بڑی منصوبہ بندی کی گئی بین الاقوامی سطح پہ۔ ایک دنیا کے انتہائی خفیہ مرکز میں مجھے ابھی اجازت نہیں ملی، جس وقت نام بتانے کی اجازت ملے گی میں ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لندن کے کس گھر میں اور کہاں یہ منصوبہ تیار ہوا۔ وہاں پہ افغانستان کے NDS کے لوگ موجود تھے، را کے لوگ موجود تھے، ہمارے ملک کے کچھ مقتدر ہستیاں بھی موجود تھیں۔ ان کے درمیان یہ طے پایا، ان کو ٹارگیٹ دیا گیا، ان کو جن لوگوں نے کام کرنا تھا ان کی حاضری لگوائی گئی، انہیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ ہے، اتنے بندے ہیں، اتنے یہ بندے ہیں، اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا اس میں اتنے افغان نیشنل ہیں، اتنے پاکستان نیشنل ہیں، اور باقی جو کچھ آپ کو دکھایا گیا، آپ تک اطلاعات پہنچی ہیں، یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ اب اس کے بعد اس کام کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ جیسے کاؤنٹر انٹیلیجنس کو اس کھیل کا پس منظر علم ہوا، انہوں نے فوری طور پر اپنی جو ایک جوابی حکمت عملی ہوتی ہے وہ تیار کی، اور جو ہمارے ہزارہ بھائی ہیں وہ اسی وقت لاشیں دفنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ان کے ساتھ ڈیل مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن جن لوگوں نے کام کروایا تھا انہوں نے اس لیے تو نہیں کرایا تھا کہ یہ اس طرح معاملات ٹل جائیں۔ انہوں نے جناب فوری طور پہ ایکٹیو کیا۔ اب دیکھیے نا، ان کی اپنی اینٹی ایک الگ ہزارہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہیں، یہ وحدت المسلمین ہے۔ اور آج جب میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو لاہور میں ان لوگوں نے قیامت برپا کر دی ہے۔ کراچی میں ان کا تجربہ اتنا کامیاب نہیں رہا جتنا لاہور میں رہا ہے۔ انہوں نے کراچی کے تجربے سے یہ سبق سیکھا۔ کراچی میں تو انہوں نے 1-2 سڑکیں بلاک کی تھی، لاہور کی آلموسٹ ہر سڑک انہوں نے آج بلاک کر دی ہے، اور جو کچھ اس کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کو سنی تنظیم اٹھ کے اس بات پہ احتجاج شروع کر دے کہ آپ لوگوں نے ہمارے مریض مار دیے راستے میں، ہمیں گھر تک نہیں پہنچنے دیا، ہمارا کاروباری نقصان ہوا، یہ تو آپ کیا کر لیں گے؟ اور اگلا مرحلہ یہی ہوگا، اب شیعہ سنی فساد اللہ نہ کرے خاک میں بدن کروانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ سامنے آئے گا وہ آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں۔ اس کا جو کلائمیکس ہے اس کھیل کا وہ یہ ہے کہ آج میں نے 7:30 بجے کوئی چینل پہ خبر چل رہی تھی، بریکنگ نیوز، کہ مسلم لیگ نون نے اس احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی گنجائش ہے تو مجھے معاف کیجیے، اگر نہیں تو پھر آپ پوگو کھیلیں اور یہ ویڈیو نہ سنیں۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ محترمہ نے وہاں جا کے تصوے کیسے بھائے تھے اور کیسے وہ اب میدان میں اتری ہیں۔ یاد رکھیے، حکومت کی طرف سے اگر آج صبح حلوائی دکانیں بھی، حلوائیوں کی ہڑتال بھی ہو جائے گی تو یہ وہاں بھی پہنچ جائیں گی۔ یہ ہر چیز کو اس وقت نہ حکومت گرانے کے لیے ہر عنصر کو جو بھی انہیں چانس ملے گا استعمال کریں گی، اور اس کے بعد اللہ نہ کرے بہت بڑی تباہی جو ہے وہ آنے والی ہے۔
پی ڈی ایم کی ایٹ موسٹ کوشش یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہے فوج کو سیاست میں گھسیٹا جائے. ادھر فوج کی اپنی اس وقت آپ کو پتہ ہائی الرٹ چل رہا ہے. کسی بھی لمحے توقع ہے کہ انڈیا آل آؤٹ اٹیک پر بھی جا سکتا ہے یا کم از کم ایک محدود جنگ تو کرے گا ہی. اب مجھے آپ بتائیے کہ اور ادھر سے یہ پاکستان کے خلاف معاشی دہشت گردی بھی شروع کروا دی ہے. وہ ٹھکا ٹھک جرمانے لندن کی عدالتیں کر رہی ہیں اربوں خربوں کے. یعنی وہ حکومت کو چلتا کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا چکے ہیں. اندازہ کیجیے صبح جب یہ ہمارے شیعہ بھائیوں کا احتجاج ہوگا تو اس سے پہلے تو یہ مذہبی احتجاج ہوا کرتا تھا نا. اب اس میں سیاست داخل ہو جائے گی. نون لیگ کے کارکن اس کی آڑ میں کیا تباہی پھیلائیں گے یہ آپ جانتے ہی ہیں. اور وہ لوگ تو بڑے کمیٹیڈ ہیں پہلے ہی اپنے کاز کے ساتھ. وہ تو اور ان کا جو وہ رزاق صاحب ہیں جو ان کے لیڈر انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کسی نے مطلب ہمارا تو حکومت کے ساتھ پہلے دن معاہدہ ہو گیا تھا جس کے بعد یہ جو سیاسی بدماش ہیں یہ آئے ہیں میدان میں اور انہوں نے آ کے تو یہ ساری ہنگامہ رہی شروع کیا اور انہوں نے اس ہماری موومنٹ کو اغوا کر لیا. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں. آپ نے سنے یہ سارا کچھ. اب اس کے بعد کیا کچھ سمجھانے بتانے کی ضرورت ہے. صرف آپ مطلب عمران خان دشمنی میں عمران خان نفرت میں کیا کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. اس کا نقصان عمران خان کو کیا ہوگا؟ اس کا نقصان تو مجھے ہوگا جس نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. اس کا نقصان تو آپ کو ہوگا. ممکن ہے آپ کی کوئی دکان ہو آپ چھوٹا سا بزنس کرتے ہو. اس کا نقصان تو مریضوں کو ہوگا جو راستے میں مر جائیں گے. اس کا نقصان تو جب زندگی اسٹک ہو جائے گی تو ہم سب لوگوں کو ہوگا. اس کا نقصان عمران خان کو نہیں ہوگا. ہاں ان کو خوش ہونے کا موقع ضرور ملے گا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو اور شاید بلاول کو بھی مل جائے کیونکہ اس کے بھی ابو جان پوری طرح قابو ہیں. ویسے تو انہوں نے آج ثابت کر دیا ہے عزیر بلوچ کو جب عدالت نے بری کر دیا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین نام کی چیزیں صرف ہم جیسے جو پاکستان کے غریب غربا اور سفید پوش ہیں ان کے لیے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ جب چاہیں ایک بندہ کا غیر ملکی شہری ہے وہ جاسوسی کرتا رہا ہے ایران کے لیے. اس نے قتل کیے اس نے کیا کیا کچھ کیا اور عدالت استغاثہ اس کے خلاف کیس ہی نہیں پیش کر سکا. عدالت نے اس کو بری کر دیا اور ضمانت لے لی. اب مجھے بتائیں یہ لوگ بے اختیار کہاں ہیں اور انہیں کیا اختیار چاہیے حکومت میں ہوں یا نہ ہوں؟ ان کے پاس اتنا کرپشن کا پیسہ ہے یہ جو چاہیں یہ لاہور کراچی پشاور کوئٹہ شیخوپورہ لاڑکانہ جس شہر کو جب چاہیں بند کرا دیں جس شخص کی زندگی جب چاہیں جہنم بنا دیں. ان کے لیے یہ نیب یہ عدالتیں یہ پولیس یہ ایف آئی اے یہ فلانی ایجنسی یہ فلانی ایجنسی پر ایک کا جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں. ان کے پاس دولت ہے ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے. انہوں نے کرپشن سے اتنا پیسہ بنایا کہ جس طبقہ زندگی کو چاہیں جیسے اب تو انہوں نے ایک مذہبی عنصر استعمال کیا. عین ممکن ہے اس سے اگلی موو جو ان کی ہو وہ کسانوں سے بغاوت کروا دیں. عین ممکن ہے اس سے اگلی موو جو ہو وہ کوئی لیبر کی بغاوت کروا دیں. عین ممکن ہے اس سے اگلی موو جو اسٹوڈنٹس کی بغاوت کرا دیں. اور مدارس کے طلبہ تو ہیں ہی پہلے سے ان کے قبضے میں. اس لیے ان لوگوں سے حکومت نہیں نمٹ سکتی. میں آپ کو صاف بات بتا دوں حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ان کے ناجائز مطالبات میں سے کچھ مان کر ان سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں یہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے سب کچھ اور ہم صرف منہ دیکھتے رہ جائیں گے. صرف اس تباہی و بربادی کے بعد عمران نے تو حکومت چھوڑنی نہیں ماشاءاللہ لگنا نہیں. ایک کام ہوگا ہم جو ڈبل روٹی اس وقت 100 روپے کی لے رہے ہیں وہ 200 روپے کی ہو جائے گی. آٹا جو میرا خیال 80-90 روپے کلو ہے وہ بھی 200 روپے کلو ہو جائے گا. چینی جو ہے وہ بھی 200 روپے کلو ہو جائے گی. مرغی کا گوشت جو 300 روپے کلو ہے وہ 600 روپے کلو ہو جائے گا.
بجلی کا جو بل آپ کو 10,000 روپے مہینہ آ رہا ہے، یہ 16,000 روپے 18,000 روپے مہینہ آئے گا۔ اسی طرح سوئی گیس کے بل آئیں گے، اس طرح پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ یہ موومنٹ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی، جو یہ مرضی کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔